السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں شعبان کے تعلق سے چند یاد دہانیاں ہیں، اور جو اس کے تعلق سے ثابت ہیں اور جو غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں اس پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے شعبان کی جو فضیلت ثابت ہے احادیث سے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جیسے کہ نسائی کی روایت میں ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دیکھتا آپ کو کہ اتنا زیادہ آپ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت سارے لوگ غافل ہوتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال، نیک اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں نیک اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غافل بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اس میں روزہ رکھنا کثرت سے یہ سنت ہے، جیسے کہ ابو داؤد اور نسائی کی دوسری روایت میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام شہرین متتابعین الا انہ کان یصل شعبان برمضان۔ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر یہ کہ آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے شعبان میں اتنی کثرت سے، اور اسے رمضان میں ملا دیتے تھے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یصوم من السنہ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں کسی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے مگر شعبان کے، جسے رمضان میں ملا دیتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب آپ نہیں رکھیں گے، یعنی کبھی کثرت سے رکھتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان روزہ رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ان احادیث کو جمع کرنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض سالوں میں اکثر ایام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی قول کو اختیار کیا ہے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے، اور ہر صحابیہ یا ہر صحابی جیسے کہ انہوں نے دیکھا اس طرح انہوں نے روایت کیا۔ تو بعض روایت میں پورے شعبان کے بھی روزے ہیں اور بعض میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان شعبان کی یہ سنت ہے، شعبان میں یہ سنت ہے کہ کثرت سے روزہ رکھنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے. یہ ہے پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کہ جو شعبان میں روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے اور اس نے پہلے نصف میں یعنی پہلے 15 دنوں میں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے شعبان کا، یا تو اسے نہیں پتا تھا ان احادیث کے بارے میں جو ابھی گزری، یا کسی اور وجہ سے اس نے نہیں روزہ رکھا، پہلے آدھے شعبان میں اس نے روزہ نہیں رکھا، تو پھر 15ویں شعبان کے بعد وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب آدھا شعبان آ جائے تو روزہ مت رکھو. اس سے 3 حالتیں مستثنی ہیں، 3 حالتیں ایکسیپشن ہیں. یعنی 15 شعبان کے بعد کوئی اگر روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے مکروہ نہیں ہے؟ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. پہلا وہ شخص جو عادتاً مخصوص ایام میں بعض دنوں میں وہ روزہ رکھ رہا ہے پہلے سے، اور یہ اس کی عادت ہے، جیسے پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت ہے. تو جو ہر مہینے یا ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، اس کے لیے مکروہ نہیں ہے، بلکہ وہ رکھے گا، گرچہ رمضان کے ایک دن پہلے ہی پیر یا جمعرات کیوں نہ آ جائے. جیسے کہ حدیث میں ہے، لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ مت رکھو، مگر وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، یعنی اس کی عادت ہے رکھنے کی، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ، تو وہ رکھ لے. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو رکھ سکتے ہیں، جو استثناء نہیں، جن کے لیے مکروہ نہیں ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نصف شعبان سے پہلے سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں پہلے جو فضیلت کی حدیث گزری وہ انہیں معلوم ہے، تو وہ پہلے سے روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے مکروہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے کہ وہ جاری رکھیں اس کے بعد بھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ یصوم شعبان الا قلیلا. شعبان پورا رکھتے تھے روزہ، یا شعبان میں پورا یا اس سے پورے سے تھوڑا کم، یعنی اکثر ایام روزہ رکھتے تھے. تو ان احادیث سے 15ویں شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے جو 15 شعبان سے پہلے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے رمضان کی قضا پچھلے سال کی باقی ہے. اگر انہوں نے قضا نہیں کی ہے تو انہیں شعبان میں پوری کر لینی چاہیے قضا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، کان یکون علی الصوم، مجھ پر فرض روزے ہوتے تھے رمضان کے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میں اسے پورا نہیں کرتی تھی مگر شعبان میں اسے پورا نہیں کر سکتی تھی مگر شعبان میں ہی. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں.